بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن اگلے 2 ہفتے جزوی طور پر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانی واپس لانے کا اعلان۔ عمرہ زائرین سمیت 40,000 پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا تعمیراتی شعبہ کھولنے کا اعلان۔ تعمیراتی شعبے کے لیے بہترین پیکج دیں گے۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری۔ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ملنے والی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 2.5 کروڑ کر دی گئی۔ شرح سود بھی 8% سے کم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے منڈی بہاؤالدین اور گجر خان کے دورے۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت مالی امداد تقسیم کرنے والے سینٹرز کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مستحق افراد کی مالی امداد میں وسائل کی کمی آڑے نہیں آنے دیں گے۔ کفالت پروگرام تاریخ کا سب سے شفاف ترین پروگرام ثابت ہوگا۔ کرونا وائرس کے سدباب کے لیے سائنسدان دن رات سرگرم عمل ہیں۔ چین نے کرونا وائرس کے لیے تیار مزید 2 ویکسینز کے کلینکل ٹرائلز کی منظوری دے دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 70 سے زیادہ ممکنہ ویکسینز کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے 19 ممالک کے ماہرین کی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ PMDC بند ہوتے ہی سامان غائب۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا اہم ریکارڈ جس میں لیپ ٹاپس، ہارڈ ڈسکس اور گاڑیاں شامل ہیں غائب کر لیا گیا۔ رجسٹرار حفیظ الدین نے رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رجسٹرار نے کہا کہ وزارت صحت اور سیکرٹری PMDC کو کئی خطوط لکھے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کراچی کے تاجر اتحاد نے کل سے کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے لاک ڈاؤن سے اچھا ہے کرفیو لگا دیں۔ ادھر لاہور میں شادی ہالز مالکان نے محدود طور پر شادی ہالز کھولنے کی اجازت مانگ لی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی کابینہ کا لاک ڈاؤن میں توسیع کرنے کا فیصلہ۔ تجارتی اور تعمیراتی شعبوں کو کھولا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیل ملک کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ارکان کی مشاورت سے لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن میں توسیع کے ساتھ ہنر سے متعلق تجارت اور کاروباری شعبے میں نرمی برتنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درزی، پلمبر، الیکٹریشین، مکینک اور حجام کی دکانوں پر پابندی نہیں ہوگی، جبکہ تعمیراتی شعبے سے متعلق دیگر شعبے بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سفر اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رکھے گی، جبکہ عوامی اجتماعات، شادی ہالز، سینما اور دیگر عوامی مقامات بدستور بند رہیں گے۔ کابینہ اجلاس میں لاک ڈاؤن کے بعد کھلنے والے شعبوں کے متعلق رولز بھی طے کیے گئے ہیں۔ ہر صوبہ زیر التوا ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبوں کی حکمت عملی بنا سکے گا۔ سہیل ملک، حق نیوز، اسلام آباد۔ راولپنڈی میں آج 23ویں روز بھی لاک ڈاؤن سے بازار اور مارکیٹیں بند رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں طیب حیدری کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری مراکز بند رہے، مارکیٹیں سنسان اور روڈیں خالی، لیکن کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں کچھ رش دیکھنے کو ملا۔ آج اگر راولپنڈی کی سب سے مصروف شاہراہ مری روڈ کی بات کریں تو کچھ حد تک رش تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے دکھائی دی۔
पुलिस का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हुकूमती अहकामात की पासदारी कर रही है। अगर ताजरों की बात करें तो वो इस लॉकडाउन की वजह से सख्त परेशान हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि या तो हमें रिलीफ दे या फिर कारोबार खोलने की इजाज़त दे। कैमरामैन टीम के साथ तैयब हैदरी, हक न्यूज़, रावलपिंडी। डॉक्टर सानिया नश्तर ने वफाकी काबीना को एहसास कफालत प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं सुहेल मलिक की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना को एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम से मुतल्लिक सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना ने कौमी राब्ता कमेटी, काबीना की कमेटी बराए कानून साजी और ECC के गुज़िश्ता इजलास में किए जाने वाले फैसलों की तौसीक कर दी गई। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन्स में इजाफे की समरी भी मुखर कर दी। इजलास में इस्लामाबाद के मरगजार चिड़िया घर का इंतजामी कंट्रोल वजारत माहौलियाती तब्दीली के सुपुर्द करने और एहसास इमरजेंसी कैश ट्रांसफर एडवांस इनकम टैक्स छूट की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने कोरोना से बचाव और एहतियात से मुतल्लिक दरामदात पर ब्रांड की शर्त खत्म करने की मंजूरी दे दी है। सुहेल मलिक, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में 23वें रोज़ भी लॉकडाउन जारी रहा। तफसीलात जानते हैं नज़ीर अहमद कलमती की इस रिपोर्ट में। आज 23वें रोज भी लॉकडाउन रहा। कारोबारी मरकज बंद रहे, शहरी घरों तक महदूद, दिहाड़ीदार मजदूर फाका कशी काटने पर मजबूर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद होने पर लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। आला हुकाम से अपील करते हैं कि लॉकडाउन में नरमी करें। मलिक के बेशतर इलाके जिनमें रजाकाबाद, बैस कॉलोनी, मेमन गोड, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पिपरी और गगर फाटक बंद रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नज़ीर अहमद कलमती, हक न्यूज़, गगर फाटक, बिन कासम, मलिर, कराची। दादू में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से राशन ना मिलने पर एहतजाज। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह की इस रिपोर्ट में। दादू में सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दिहाड़ीदार मजदूरों को राशन न मिलने पर एहतजाज। प्रेस क्लब दादू पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने सख्त नारेबाजी की। सिंध हुकूमत की जानिब से दिया गया 8 अरब का राशन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। मुजाहरीन ने DC दादू से राशन तकसीम करने के लिए नाअहल कमेटी बनानी है। मुजाहरीन ने बनाई गई कमेटी में बहुत कम दिहाड़ीदार मजदूरों को राशन नहीं मिला है। मुजाहरीन ने लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर परेशान हो गए हैं। दिहाड़ीदार मजदूरों को कोरोना वायरस से पहले भूख में मर जाएंगे। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो तकसीम करने के लिए ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर करें। मुजाहरीन का एहतजाज। अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। कनकोट में गैर मयारी राशन खाने से कई अफराद बीमार। तफसीलात बता रहे हैं फिदा हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के बाद कंदकोट में भी सिंध सरकार की जानिब से कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मुतासर होने वाले गरीब अवाम में नाकिस और गैर मेयारी राशन तकसीम की गई, जिसको खाने से कंदकोट के इलाके गुड्डू के रहायशी 7 अफराद बीमार पड़ गए। खाना खाने से बीमार होने वाले शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर और ठेकेदारों के खिलाफ दालें, चावल, आटा उठाकर एहतजाज किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि दालों में बदबू स्प्रे रही है। ये दालें जो खा रहा है वो उसके पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। ये दाल खाने की नहीं है, ये गधा भी नहीं खाएगा। इस दाल से बदबू है बहुत। ये दाल कोई लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे राशन खा के हम मौत की बाजी लड़ रहे हैं। कोरोना से तो बच रहे हैं इस राशन से। ये देखिए आप 2018 का आटा पंजाब हुकूमत जो रमजान में पैकेज अलाउंस किया गया था, जिसकी कीमत 250 रुपए, आप देख सकते ये आटा हमारे को फंड में मिला गया है। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है। और उनका मजीद ये भी कहना था कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस से बच भी गए तो सिंध सरकार के दिए गए राशन से ज़रूर मर जाएंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है उस मामले की तहकीकात करा के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़, कंदकोट। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान शहीद। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की नकलो हमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पाक फौज ने एक बयान में कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की नकलो हमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिससे पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। क्विक रिएक्शन फोर्स ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहीद होने वाले 26 साला इरशाद खान का ताल्लुक जमरोद से है। दादू में फर्खपुर के रहायशी इशफाक खासखेली का बेटा खतरनाक मर्ज का शिकार। तफसीलात बता रहे हैं अजीजुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। दादू में मरकपुर कॉलोनी का रहायशी अशफाक खासखेली का बेटा खतरनाक मर्ज में मुब्तला।
ایک سالہ دوست محمد اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور. بچے کے والد کا کہنا ہے کہ میرے بچے کا پیدائشی پاخانے کی جگہ موجود نہیں ہے، جس کے باعث 2 آپریشن ہو چکے ہیں. آخری آپریشن ہونا باقی ہے. آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ زخم کی وجہ سے رونے اور چلانے لگتا ہے. مزدور ہوں، 2 مرتبہ آپریشن کروا چکا ہوں. آخری آپریشن کے پیسے نہیں ہیں. جتنی جمع پونجی جمع تھی وہ علاج پر خرچ کر دی ہے. ان حالات میں بے روزگاری سے لڑ رہا ہوں. بچے کا علاج ممکن ہے لیکن میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے. کھانے پینے کی اشیاء تک نہیں ہے. ابھی آپریشن کہاں سے کرواؤں؟ اب تو کسی مسیحا انسان کا انتظار ہے. عزیز اللہ خاص کے لیے حق نیوز دادو. دیر بالا میں جماعت اسلامی کی جانب سے سینکڑوں افراد میں راشن تقسیم کر دیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں منیر زادہ اپنی اس رپورٹ میں. ضلع لوردیر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر اعزاز الملک ابکاری صاحب اور امیر جماعت اسلامی تحصیل خال کے حافظ انور الحق صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل خال کے صدر اخونزادہ کلیم اللہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن خال کے صدر عنایت الرحمان، جنرل سیکرٹری عطا الرحمان، خونزادہ انیب اللہ اور دیگر نے کورونا وائرس کے موجودہ حالات کی پیش نظر خال RHC اسپتال کا دورہ کیا. لوردیر جماعت اسلامی کی ضلعی امیر اعزاز الملک ابکاری نے اور الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل خال کے RHC اسپتال کے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا اور خال اسپتال کے عملے کی طرف سے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع لوردیر اعزاز الملک ابکاری اور الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل خال کی ٹیم نے خال RHC اسپتال کے عملے کو اسکریننگ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے 2 ٹرمینل گن بھی فراہم کیے. الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل خال کی رضاکاروں نے خال RHC اسپتال میں جراثیم کو اسپرے بھی کیا. خال اسپتال کی عملے نے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا. منیر زادہ، حق نیوز، تیمرگرہ، دیر لور. کورونا وائرس کی دہشت نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس کی دہشت سے خوف زدہ ہے. ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. کورونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. کورونا وائرس کے پیشنٹ لمحہ بلمحہ پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں. اب تک پوری دنیا میں 19,47,856 افراد اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 4,60,238 صحتیاب ہوئے. 1,21,793 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں. امریکہ میں اب تک 5,88,465 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، جن میں سے 37,326 افراد صحتیاب ہوئے. 23,711 ہلاک ہو چکے ہیں. اٹلی میں اب تک 1,59,516 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے. صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 35,435 ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20,465 ہے. اسپین میں اس وقت 1,72,541 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 67,504 صحتیاب ہوئے اور 18,056 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. جرمنی میں اب تک 1,30,434 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. 68,200 افراد صحتیاب ہوئے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,220 ہے. UK میں اب تک 93,873 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 12,107 ہے. چین میں اب تک 82,249 افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 77,738 افراد صحتیاب ہوئے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,341 ہے. کورونا وائرس پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے. اب تک پاکستان میں 5,829 افراد اس مرض کا شکار ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے. پنجاب میں اب تک 2,856 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 24 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. سندھ میں 1,518 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 35 ہلاک ہو چکے ہیں. KPK میں اب تک 800 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، جن میں سے 35 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے. بلوچستان میں 248 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، 2 ہلاک ہو گئے. گلگت بلتستان میں 233 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے، ان میں سے 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر میں 43 افراد اس مرض میں مبتلا ہیں. اسلام آباد میں 131 افراد اس مرض میں مبتلا ہوئے اور 1 شخص کی موت واقع ہو چکی ہے. اب تک لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز.
कोरोना वायरस से डरना नहीं,